بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بالکل کوئی ارادہ نہیں ہے کسی قسم کی گستاخی کا، کسی قسم کی توہین کا، صرف احتیاط کے ساتھ کچھ گزارشات ہیں جو عرض کرنی ہے۔ خبر جو میرے ہاتھ میں آئی وہ خبر سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد، اور اس کی جو خلاصہ جو میں آپ کو سناؤں گا وہ مطلب پڑھنے کے بعد میں نے سوچا کہ اس پر بات ہونی چاہیے تہذیب اور تمیز کے دائرے میں رہ کے، اور ظاہر ہے کہ احتیاط کے ساتھ ہی۔ معاملہ یہ ہے کہ خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ملٹری لینڈ پر کمرشل سرگرمیوں پر سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں کیس کی سماعت کے دوران ڈائریکٹر ملٹری لینڈ عدالت میں پیش ہوئے اور دوران سماعت چیف جسٹس پاکستان نے استفسار کیا کہ ڈی ایچ اے فیز 1 میں، یہ میں خبر آپ کو سنا رہا ہوں، اس کی شہ سرخیاں جس کو کہتے ہیں نا موٹی موٹی، کہ ڈی ایچ اے فیز 1 میں کیا بنا رہے ہیں آپ لوگ؟ کوئی بلڈنگ بن رہی ہے؟ سوال پوچھا انہوں نے۔ پھر آپ لوگوں کا طریقہ یہی ہے، لمبی دیوار بنا دو، پھر اندر کیا ہوتا رہے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ عدالت نے استفسار کیا کہ فیصل کنٹونمنٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ کمرشل پلازا بنا دیا، شادی ہالز بنا دیے، سی او ڈی میں شادی ہالز بھی چل رہے ہیں اور سینما بھی۔ دفاعی اداروں کا یہ کام نہیں ہے، منافع بخش کام شروع کر دیا ہے۔ کاروباری سرگرمیاں اور سینما چلانا یہ کام تو نہیں ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ نیوی والے بھی یہی کر رہے ہیں۔ گزری میں ہاؤسنگ سوسائٹی بنا دی، اسٹریٹجک زمینوں پر کمرشل سرگرمیاں کر رہے ہیں، کل مسرور بیس پر بھی سوسائٹی بنا دیں گے، ملیر کینٹ بھی بانٹ دیا اور باقی بھی بانٹ دیں گے۔ عدالت نے ڈائریکٹر ملٹری لینڈ سے مکالمہ کیا کہ کنٹونمنٹ لینڈ کا معاملہ تو بہت خراب ہو گیا ہے، ڈائریکٹر صاحب آپ نوٹ کریں اور کل رپورٹ لے کر آئیں۔ عدالت نے بعد ازاں سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ چیف جسٹس صاحب نے جو یہ والے ریمارکس دیے ہیں اور ملٹری لینڈ کے اوپر یا ڈی ایچ اے میں یا جو بھی اس کو آپ نام دے لیں، وہاں پر جس طرح کر کے سرگرمیاں چل رہی ہیں، اس سے پہلے جو چیف جسٹس صاحب جو تھے وہ لائم لائٹ میں آئے تھے، تو انہوں نے جو رینجرز کے جو شادی ہال یا ایئر فورس کے شادی ہال، وہ جو کراچی فیصل مطلب وہ جو ایریا ہے ایئرپورٹ کی طرف سڑک جاتی ہے، وہاں پر جو تھے بیس کے ساتھ، وہ ان کے اوپر نوٹس لیا تھا اور پھر وہ بڑے دبنگ قسم کے ریمارکس دیے تھے۔ تب سے چیف جسٹس پاکستان جو ہیں وہ یعنی چیف جسٹس پاکستان بننے سے پہلے ہی لائم لائٹ میں آگے تھے، اور جو پاکستان میں اس طرح کے معاملات کے اوپر نظر رکھتے ہیں کہ کوئی بھی جو پاکستان کے ادارے، لوگ، افراد، وہ جو جن کو کہہ لیں کہ وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہیں، جن کے اوپر آپ سوال نہیں کر سکتے، بات نہیں کر سکتے، جب کوئی عدالت ان کا نوٹس لیتی ہے اور اس پر بات کرتی ہے تو لوگ جو ہیں وہ سلطان رائی والی فیلنگ فیل کرتے ہیں۔ اوہ کیا مزہ آیا جناب، کیا ڈائلاگ تھی، کیا ڈیلیوری تھی، کیا ریمارکس دیے ہیں جج صاحب نے۔ اچھا، میں کسی کی نیت کے اوپر اور خصوصاً ظاہر ہے کہ نہیں کر سکتے آپ، چیف جسٹس پاکستان قانون اور اصول کے دائرے میں رہ کے یہ والی کیس سن رہے ہیں اور جو ریمارکس دے رہے ہیں یہ ان کی ٹرو آبزرویشن ہی ہوگی، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ شاید توجہ اس سے بٹ جاتی ہے، لوگوں کی دھیان بٹ جاتا ہے، یا تھوڑا سا لوگوں کا جو غبار ہے وہ سمجھتے کتھارسس ہو جاتا ہے، غبار نکل گیا کہ یار کہ دیکھیں نا یہ ہوا، چیف صاحب نے یہ کر دیا، لیکن معاملات اسی طرح ہی چلتے رہتے ہیں۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ بڑے اچھے ریمارکس ہیں اور یہ بڑا اچھا، اب یہ کیس کی تفصیل جو ہے وہ اس میں جائے بغیر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ انہوں نے کراچی، ظاہر ہے کہ کراچی کے وہ رہنے والے ہیں، ان کے دل کے قریب بھی ہوگا، اور ایمپریس مارکیٹ والا بھی انہوں نے دیکھا، پھر نسلہ ٹاور اگر غیر قانونی طور پر بنا ہے اس کے اوپر بھی جس طرح وہ آج کی جو کارروائی تھی کہ گرانے کے احکامات، اور تمہیں ڈپٹی کمشنر کو بتایا کہ تم جیل دی وہاں کھانا پھر تم سمجھ لگے گی، تو وہ مطلب جس طرح ان کا کہ ہر صورت میں عدالت کے حکم پر عمل درآمد ہوگا، یہ حوصلہ افزا باتیں ہیں، بڑی اچھی باتیں ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ معاملہ ہے اور ایک طرف وہ معاملہ ہے جس نے پاکستان کی مطلب کہنا چاہیے کہ پاکستان کو اب پورے دباؤ میں رکھا ہوا ہے، یا پاکستان جس کے دباؤ میں ہے، جس نے کیپچر کیا ہوا ہے، اور جو یا پھر یوں کہہ لیں کہ جو کچھ اس وقت چل رہا ہے، یا پاکستان جن حالات کو پہنچا ہے، جن حالاتوں کو وہ اس کا آج کل بڑا چرچا ہے،
اور وہ ہے بھی چیف صاحب سے متعلق، یعنی کہ سپریم کورٹ سے متعلق ہے، وہ ہے جسٹس ثاقب نثار صاحب جو سابق چیف جسٹس ہیں، ان کے کی آڈیو جو بیسیکلی ثابت کرتی ہے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ ارشد ملک اور دوسری تیسری وہ چیزیں ثابت کر رہی ہیں، اور ایک فضا بن رہی ہے کہ پاکستان میں پاکستان کے لوگوں کے جو کہہ لیں کہ جو ان کا حق ہے ووٹ کرنے کا، وہ ٹیمپر کیا جاتا ہے، وہ اس کے ساتھ جعل سازی ہوتی ہے، اور اپنی مرضی کی حکومتیں بنائی جاتی ہیں، گرائی جاتی ہیں، سازشیں کی جاتی ہیں۔ تو اس طرح کی ایک فضا جو ہے وہ پاکستان میں اس کا ماحول بن چکا ہے، لوگ اس کو بڑا سیریس لے رہے ہیں، لیکن پاکستان کی ریاست کا کوئی ادارہ اس ایشو کو اتنا سیریس نہیں لے رہا، اور چیف جسٹس پاکستان جو ہیں یہ ان کے گھر سے متعلق بات ہے۔ تو اور ایک اور بات میں وہ جو حامد خان صاحب نے ایک سیمینار میں جو باتیں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار صاحب کے متعلق کہی تھی، میں وہ دہرانا نہیں چاہتا۔ وہ وکیل ہیں، ہم ایک عام آدمی ہیں، وہ تو بات کر کے ظاہر ہے کہ وہ تو ان کا کام ہے اوڑھنا بچھونا وکالت، ہم جو ہیں وہ اہمی عدالتوں میں تکے کھاتے پھریں گے، تو لہٰذا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے ان کے الفاظ دہرانا، لیکن وہ الفاظ جو ہیں وہ چیف صاحب نے بھی سنے ہوں گے، جس طرح علی احمد کرد صاحب کی تقریر انہوں نے سنی تھی آسمان جہانگیر کانفرنس میں، اور اس کے اوپر انہوں نے رسپونڈ بھی کیا تھا، بڑا ٹھیک ٹھاک جواب بھی دیا تھا۔ تو وہ میرا خیال ہے جواب کا جو جواب وہاں پہ تقریر کی صورت دیا تھا اس کا عملی مظاہرہ کرنے کا وقت اب ہے۔ لوگوں کو یہ فرق، یہ بہت چھوٹا معاملہ ہے، یہ جو ہے نا جی کہ کینٹ میں کیا ہو رہا ہے، ملیر کینٹ میں کیا ہوا، اور کس طرح عمارتیں بنتی ہیں، اور اسٹریٹجک پلاٹس جو ہیں، اسٹریٹجک جو مطلب کہہ لیں کہ اراضی ہوتے ہیں، ان کے اوپر کاروباری سرگرمیاں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، یہ بڑا چھوٹا سا معاملہ ہے جس نے پورے ملک کو اپنے گھیرے میں رکھا ہوا ہے، اور لوگ بھگت رہے ہیں، اور یہ کہ لوگوں کے حق کا معاملہ ہے، یعنی پاکستان کے عوام کے حقوق کا معاملہ ہے کہ وہ ووٹ کسی کو ڈالتے ہیں، نکل کسی اور کا آتا ہے۔ اور پھر یہ کہ پاکستان کے وہ ادارے جو مطلب جن کے سربراہ ثاقب نثار صاحب تھے، یا جن کے سربراہ وہ خود ہیں، اور مریم صاحبہ وہ 4 افراد کا ایک گروہ کہہ رہی تھیں اپنی پریس کانفرنس میں، یہ ان سے متعلق باتیں ہیں بڑے سنگین۔ یہ کسی ریاست میں اس ماڈرن دور میں، یہ جون سی بھی 21ویں 22ویں جو بھی صدی چل رہی ہے، اس دور میں ریاستی ادارے جو ہیں دنیا بھر کے وہ میچور ہو چکے ہیں۔ ہماری میچورٹی مکمل ہونے کو نہیں آ رہی، ہم میچور ہو ہی نہیں رہے، ہمارے ادارے جو ہیں وہ بیہیو ہی نہیں کر رہے اس طرح سے، ان پر الزام سنگین لگتے ہیں، اور مجال ہے کہ یہ ادارہ ٹس سے مس ہوا ہو۔ تو چیف صاحب کو چاہیے، یا جو کرنے والا کام بنتا ہے اس فقیر کی دانست میں معذرت کے ساتھ، کہ اس کا نوٹس لیں سر۔ مطلب آپ وہ ملیر کینٹ، یہ تو بڑا چھوٹا معاملہ ہے، مطلب یہ کہ ملٹری لینڈ کے اوپر کمرشل سرگرمیاں، اس پر آپ کی برہمی جو ہے وہ بنتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ چھوٹا معاملہ ہے، اس سے بڑی ہے کہ یہ جو 2 نمبری پوری قوم کے ساتھ ہو گئی، اس کا کیا ہے؟ اور پھر جو اداروں کو جنہوں نے اپنی مرضی اور منشا کے لیے استعمال کیا، ان کا کیا کرنا ہے؟ کیا یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ نہیں؟ کیا یہ آڈیو جو ہے کہ یہ صرف اداروں کو بدنام کرنے کے لیے تو نہیں لائی گئی؟ تو یہ مطلب یہ کون انیشیٹو لے گا، کون کھڑا ہوگا؟ تو یہ مطلب یہ اداروں کے لیے زہر قاتل ہے، ادارے ویک ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، اس طرح سے ادارے کمزور ہوں گے، ریاست کمزور ہوگی، ریاست کمزور ہوگی، 22 کروڑ لوگ کہاں پہ جائیں گے؟ 22 کروڑ لوگوں کا تو 22 کروڑ لوگوں کا ابھی کوئی حال نہیں ہے، مطلب جو ان کے حالات ہیں وہ تو اللہ کی پناہ ہے، اللہ پاک ہی وہ دور کرے، لیکن کچھ اداروں کا بھی فرض ہے۔ مطلب یہ صرف کہہ دینا یا ایک ایشو کے اوپر کراچی کے اوپر ایشو کرنا، حضور آپ پاکستان کے چیف جسٹس ہیں، آپ جو ہیں وہ لاہور کے چوک یتیم خانے کے بھی چیف جسٹس ہیں، یہاں پر بسنے والوں کے بھی چیف جسٹس ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ ہم ڈکٹیشن نہیں لیتے، تو یہ ثاقب نثار صاحب والا معاملہ جو ہے یہ تو کچھ اور بتا رہا ہے، اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ اگرچہ آپ اس بینچ میں تھے جس بینچ نے پاناما کا کیس سنا، اور آپ نے اور آصف سعید کھوسہ صاحب نے ایک وزیر اعظم کو، منتخب وزیر اعظم کو 2 مطلب کہہ لیں کہ بغیر کسی انکوائری کے بس وہ اقامے کے بنیاد کے اوپر جو تھا وہ فوری طور پر نااہل کر دیا تھا۔ باقیوں نے تو وہ ایک رسمی کارروائی بھی کی تھی، نگران جج بنے، یہ وہ جو کچھ بھی ہوا تھا۔ تو اس کے باوجود یہ آپ ہی کا میرا مطلب ہے کہ ذمہ داری ہے، آپ ہی کا ظرف ہے، آپ ہی کر سکتے ہیں۔ تو قوم جو ہے وہ جاننا چاہتی ہے کہ یار کہ مطلب اصل مسائل کی طرف آئیں۔ اصل مسائل جو ہیں وہ پاکستان کے
وہ یہ نہیں ہے گامے ساجے کو انصاف مل رہا ہے جتنا جیسے بھی مل رہا ہے چل رہا ہے، لیکن یہ سسٹم کو ہائی جیک کر لینا اور یہ کہ سسٹم کے اندر سسٹم چلانے، یہ ان باتوں کا اگر فیصلہ پاکستان کے ادارے کر لیں تو بڑا اچھا ہے۔ ادروائز جب بات کی سڑکوں پر آئی اور لوگوں میں آئی، ہجوم میں آئی، تو پھر ہجوم کا انصاف بڑا خوفناک ہوتا ہے۔ اور پھر ہم نے وہ ماضی مطلب اس طرح کی مثالیں انسانی تاریخ میں موجود ہیں، اور یہ طے کر لینا، سوچ لینا کہ یار کہ پاکستان اس طرح کی قوم نہیں ہے کہ یہاں پر جناب ان کے اوپر گڈی بھی چڑھا دو تو کچھ نہیں کہتے، تو کبھی کبھی دماغ پھر بھی جایا کرتے ہیں لوگ۔ اگر باہر آ گئے لوگ ان کتنا برداشت کریں گے؟ تو یہ اداروں کے لیے اچھا نہیں ہے، ریاست کے لیے اچھا نہیں ہے۔ آپ کو اداروں کو انٹروین کرنا چاہیے، اور مطلب جو اس وقت قوم جو ہے وہ عجیب شش و پنج کا شکار ہے کہ ہو کی رہا ہے، چل کیا رہا ہے، اور پھر چیزیں کلیئر ہوتی جا رہی ہیں، مطلب سارے بھید کھل گئے، راز نہ رہا، کوئی راز نہیں رہا۔ تو اس پر بھی میرا خیال ہے بڑا اچھا ہے یہ جو آپ کے ریمارکس، دلی تسلی ہوئی، سکون ہوا کہ جناب کہ پاکستان کے جو ان اکاؤنٹیبل ادارے ہیں، وہ مطلب ملٹری لینڈ، کوئی نظر اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا، کوئی سوال نہیں کر سکتا، آپ اس کی باز پرس کر رہے ہیں اور آپ پورا جو ہے وہ قانون نافذ کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، یہ اپریشیٹیبل ہے، اور اس کی آپ کو تحسین بھی اور داد بھی ملنی چاہیے، اور یہ فرض ہے آپ کا، آپ پورا کریں، آپ کسٹوڈین ہیں پاکستان کے عوام کے حقوق کے۔ لیکن سب سے بڑا ڈاکہ جو ہوتا ہے وہ عوام کے حقوق کے اوپر، ان کی رائے کے اوپر ہوتا ہے، ان کی ول کے اوپر ہوتا ہے، اور یہیں سے خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ اس کا تدارک ہونا چاہیے براہ کرم۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔